أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعتموهم أم أنتم صامتون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتوں کو ذکر کر دیا تھا۔ نمبر 1 اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسلام کا بنیادی عقیدہ آخرت۔ اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اس زندگی کا ہم نے حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ کے سامنے ہمیں دوبارہ کھڑا ہونا ہے۔ اپنی پوری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ، لحظے اور منٹ کا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے۔ اس عقیدہ کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ کل کے درس میں عقیدہ آخرت اور قیامت کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دی تھی کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے زیادہ علم دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ علم اللہ کے بعد ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن غیب کی جو کنجیاں ہیں، غیب کے جو خزانے ہیں یا غیب کی جو باتیں ہیں، ان کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کل کے درس میں ان باتوں کو ہم نے تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر حضرت حوا کی پیدائش اور ہم سب کا پیدا ہونا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نفس سے، ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ ہم سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ انگریزوں کے اندر ایک جماعت پیدا ہوئی، سائنسدانوں میں ایک جماعت پیدا ہوئی، وہ کہنے لگے کہ ہم نعوذ باللہ انسان جو ہے یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بعد میں اس کی جو ترقی کرتا گیا آج یہ بندر کی نئی شکل و صورت ہے انسان کی۔ یہ ان کا نظریہ بالکل غلط ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہماری ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، سمجھتے بھی رہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تراب کا ذکر بھی آتا ہے، قرآن مجید کے اندر تین کا ذکر بھی آتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں دیگر الفاظ بھی آتے ہیں۔ تراب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اس مٹی کو جو بالکل خشک ہو، جیسے یہ مٹی عام طور پہ ہمارے ہاں موجود ہے، اس کو تراب کہا جاتا ہے۔ تین کا معنی ہوتا ہے وہ مٹی جس کو گوندھ کر گارا بنا لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ وہ پہلے سپارے کے اندر تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد مچائے گی، زمین کے اندر خون ریزی کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 جواب ارشاد فرمائے تھے، ایک جواب حاکمانہ اور ایک جواب حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب کا مطلب یہ ہے جیسے باپ بیٹے کو پوچھے کہ بیٹا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بیٹا آگے سے کہتے کہ ابا جان یہ کام یوں نہیں، اس میں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے۔ اب باپ بڑا ہونے کے ناطے سے آگے سے کیا کہتا ہے، تجھے کیا پتا مجھے پتا ہے، تجھے علم نہیں ہے مجھے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمانے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتے کہنے لگے یا اللہ خون ریزی کرے گا، گناہ گار کریں گے زمین میں جا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ دیا۔ حکیمانہ جواب کون سا دیا کہ جو چیزیں ضروریات زندگی کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے،
اور فرشتوں سے بھی پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ فرشتے کہنے لگے ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے تمہیں اس بات کا ذکر پہلے ہی کیا تھا کہ حضرت آدم کو میں نے خلیفہ بنانا ہے۔ تو گویا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے وہ علم کے اعتبار سے دی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کس اعتبار سے دی ہے بھائی؟ علم۔ حضرت آدم کو ان چیزوں کا نام کا علم تھا، فرشتوں کو نہیں تھا، تو فوقیت حضرت آدم کو کس وجہ سے ملی؟ علم کی وجہ سے ملی۔ علم کی وجہ سے انسان کی عزت، عظمت اور اس چیزوں کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے کوئی مٹیاں اٹھا کے لاؤ، میں نے خلیفہ بنانا ہے۔ تو حضرت جبریل تشریف لائے، مٹی کو اٹھانے لگے تو زمین رونے لگ گئی، کہنے لگی جبریل ہمیں لے کر نہ جا، کل کو اگر ہم سے انسان بن گیا اور اس نے نافرمانی کی تو ہم تو جہنم میں جلیں گی، آگ میں جلیں گے۔ رونے لگ گئی تو حضرت جبریل امین کو ترس آ گیا، حضرت جبریل امین واپس تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کو جا کر ساری بات سنائی اور ذکر کی کہ اللہ زمین نے یہ جواب دیے اور یہ باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرشتے ہیں، بڑے فرشتے چار ہی ہیں نا، حضرت جبریل نمبر 2 حضرت میکائیل۔ تو زمین پھر اس کے سامنے رونے لگ گئی، وہ واپس تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی کہ یا اللہ میں گیا تھا اور زمین نے یہ جواب دیا، مجھے ترس آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو بڑا فرشتہ ہے حضرت اسرافیل، اس کو بھیجا، وہ تشریف لائے، مٹی اٹھانے لگے، اس نے بھی یہی عذر پیش کر دیا کہ یا اللہ زمین رونے لگ گئی تھی اور مجھے تو ترس آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یہ وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو نکالتا ہے۔ وہ آئے اور اس مٹی کو اٹھانے لگے، زمین رونے لگ گئی، اس کو ترس نہ آیا، کہنے لگے بھائی اللہ کا حکم ہے، میں نے تو لے کر جانی ہے۔ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ساری کارگزاری سنائی، تو اللہ تعالیٰ نے موت کا شعبہ حضرت اسرائیل کو دیا کہ تیرے اندر ذرا رحم اور نرمی نہیں ہے، وگرنہ تو یہ ہوگا کہ کسی پہ ترس آ جائے گا اور لیٹ کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے شعبہ جو دیا گیا ہے موت کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ بہرحال فرشتے نے مٹی اٹھائی، ہر رنگ کی مٹی، کوئی سخت قسم کی مٹی ہے، کوئی چکناہٹ جسم کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کالا رنگ ہے، کسی میں سرخی زیادہ ہے، کوئی نرم ہے ریت کی طرح، کوئی ذرا سخت ہے، ہر قسم کی مٹی کو اٹھایا گیا، پھر ان کو گوندھ کے رکھ دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کے سامنے وہ پتلا رکھ دیا۔ اب شیطان آیا، چکریاں لگا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ابھی روح نہیں پھونکی تھی حضرت آدم کے اندر، دیکھا کہ لاتیں تو ٹھوس ہیں، پھر دیکھتا ہے کہ پیٹ خالی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، منہ بھی خالی ہے، ناک بھی خالی ہے، ہمارا منہ بھی خالی ہے نا اندر سے، اور پیٹ کے اندر بھی خول ہے، ناک کے اندر بھی خول ہے۔ شیطان کہنے لگا یہ تو ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے گی، اور مجھے وسوسہ ڈالنے کا جو راستہ ملا ہے وہ ناک اور کان ملا ہے، مجھے جو وسوسہ ڈالنے کا راستہ ملا ہے وہ کون سا ہے؟ ناک کے ذریعے یا کان کے ذریعے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی صبح کی نماز جب نہیں پڑھتا تو شیطان یہاں ناک کے نتھنے میں سوتا ہے اور پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنی قدرت کے ساتھ حیات کو پیدا کی، زندگی عطا فرمائی، اپنی روح کو پھونکا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جو پسلی تھی، سب سے ٹیڑھی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ سب سے ٹیڑھی پسلی سے کس سے پیدا فرمایا؟ کس کو؟ حضرت حوا کو۔ حضرت حوا کو پیدا فرمایا، بلکہ روایات اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جنت میں جب بھیجا تو اکیلے وحشت ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دن گزارنے کے لیے، راتیں گزارنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کا ٹیڑھا پن کا خیال کرتے ہوئے اس سے گزارا کرنا ہے، سختی نہیں کرنی۔ یہ نصیحت فرمائی ہمارے نبی نے ہمیں، فرمایا اگر سختی کرو گے تو وقت آئے گا ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہو جائے گی بھائی؟ ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنے کا مطلب ہے طلاق۔ تو اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی کرنی چاہیے۔ وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کے مزاج کے اندر ذرا ہر مسئلے میں ضد ہے، ہر مسئلے میں اڑنا ہے، ہر مسئلے میں اپنی بات کو منوانا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اگر مرد بھی اڑ جائے اور سختی کرے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن عورتوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شوہروں کی زندگی کا بھی خیال کریں، کیونکہ جب بیوی اچھی مل جاتی ہے تو انسان کی جو دنیا ہے وہی جنت بن گئی، اور اگر بیوی خدا نہ خواستہ بری مل گئی تو پھر انسان کی زندگی کیا بن جاتی ہے؟ دنیا کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ مردوں کی ضروریات کا خیال کریں،
عام طور پہ گھروں میں جو زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اختلافات کے جو سبب پیدا ہو رہے ہیں، وہ خواہشات کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ضروریات تو شوہر پوری کرتا ہی ہے، کھانا بھی اس کا پورا کر رہا ہے، کپڑے بھی اس کے پورے کر رہا ہے، مکان اس کا دیا ہوا ہے، بجلی کا بل شوہر اتارتا ہے، لیکن اب وہ کہتی ہے کہ میرے اوپر لباس ایسا ہو جو موتیوں والا ہو، میرے جوتے ایسے ہوں جو سب کے سامنے چمکے، ہے کہ نہیں ایسے، میری یہ چیز ایسی ہو۔ یہ ضروریات سے زیادہ جو ہے اسی وجہ سے اختلافات اور گھر کے اندر بے چینیاں ہیں۔ اگر عورتیں اس بات کو سمجھیں اور اپنے شوہر کا خیال کریں کہ میرا شوہر صبح سے لے کر شام تک مشقت برداشت کرتا ہے، دھوپ برداشت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے سردی برداشت کرتا ہے، وزن برداشت کرتا ہے، وہ کس لیے کرتا ہے؟ ان کو خیال رکھنا چاہیے اپنے شوہروں کا، ہیں بھائی۔ بہرحال بات دور چلی گئی، اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو شریعت نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے نرمی کے ساتھ، فرمایا ایک بات یاد رہے کہ دین کے معاملے میں تھوڑا سا سخت انتظام ہونا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی عورت بے پردہ نہیں کرتی، باہر ایسے جاتی ہے، تو شوہر کا حق ہے کہ اس کو روکے، سختی کے ساتھ روکے، یہ شریعت کی پابندی ہے۔ اسی طریقے سے اگر نماز نہیں ہے یا دیگر جو ایسے کام ہے جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، تو ان مسائل کے اندر سختی کرنا بھی جائز ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے کس کو پیدا فرمایا؟ حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اب حضرت حوا کو جب پیدا فرمایا، آگے پھر ایک اور واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا تو جب زمین کے اوپر اتارے گئے حضرت آدم اور حضرت حوا کو، تو شروع میں حضرت حوا کے جو بچے تھے نا، وہ زندہ نہیں رہتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بچہ بھی پیدا ہوتا فوت ہو جاتا، جو بچہ پیدا ہوتا وہ فوت ہو جاتا۔ شیطان ایک مرتبہ ایک شکل کے اندر آیا، خوبصورت شکل کے اندر ہے، اس نے آ کر حضرت حوا کو کہا کہ ایک میں تجھے ترکیب بتاتا ہوں، اگر اس ترکیب پہ تو عمل کرے نا تو تیرے بچے زندے رہیں گے۔ یہ ایسا خبیث ہے، کوئی موقع نہیں جانے دیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حوا کو کہنے لگا کہ اگر تیرا بیٹا پیدا ہونا تو اس کا نام کیا رکھنا؟ عبد الحارث۔ کیا رکھنا بھائی؟ حارث۔ حارث کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کاشتکار، جو کاشتکاری کرتے ہیں، زمیندارہ کرتے ہیں، یہ حارث کا معنی ہے، اور حارث ایک نام شیطان کا بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب عبد الحارث اگر اس نیت سے نام رکھا جائے کہ کاشتکاری کرنے والا، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر شبہ دوسرا بھی ہے، اس کے اندر شبہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے، تو انہوں نے حضرت حوا نے نام رکھ دیا بچے کا، تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ تھوڑی سی تنبیہ بھی حضرت حوا پہ فرمائی کہ ایسا نام جو ہے، جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں، اولاد دینے سے پہلے میاں بھی روتا ہے، بیوی بھی روتی ہے، یا اللہ صحت مند اولاد دے دے، یا اللہ صحت مند اولاد دے دے، یا اللہ صحیح خیریت کے ساتھ میری اولاد ہو جائے۔ جب یہ دعائیں کرتے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ تقریباً شادی شدہ بیٹھے ہیں، تو کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے آگے سے پھر وہی شرکیاں باتیں کہ فلاں نے دیا، یا نام ایسے رکھ دینا جس میں شرک کی بو آتی ہے، یہ سارے منع ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک نئی بات چل پڑی، جس کا بچہ پیدا ہو وہ کہتا ہے کوئی ایسا نام ہونا چاہیے جو زمانے میں کسی کے نہ ہو، ہے یہ عجیب وہ چل پڑی کہ ایسا نام ہو جس کے معنی کی رعایت نہیں رکھی جاتی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اندر شرک کا معنی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس کا معنی ہے، یہ آیا غیر قوموں کے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ذہنوں پہ ایک بات سوار ہو گئی ہے کہ نام نیا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ نہ، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ نام تو انسان کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، اگر اچھے اعمال کرے گا تو نام جیسا بھی ہو روشن ہو جائے گا، برے اعمال کرے گا تو نام جیسا بھی ہو وہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ برا ہو جائے گا۔ اس چیزوں کو ہمیں ذہنوں سے نکالنا چاہیے، خاص طور پہ مستورات، یہ موبائل میں باتیں سنتی ہیں، ان کو بھی عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں شدت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ نام بس سیدھے سادے ہونے چاہیے، عبداللہ، عبد الرحمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ دو، صحابہ کرام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ دو، صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ دو، بس یہ سیدھے سادے نام ہونا چاہیے۔ یہ بات آج اور نئی باتیں چل پڑی، کہتے ہیں قرآن مجید کھولو، جس صفحے پہ جو نام آئے گا وہی رکھ دو، ہے بھائی؟ جس صفحے پہ ایک عالم دین کا مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے، سنا دوں۔ اس کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ بھائی بیٹا ہوا ہے، ایسا نام بتا دے جو کسی کا نہ ہو، ہے جی، جو کسی کا نہ ہو۔ اس عالم دین نے 2-4 نام بتائے، کہنے لگا یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ عالم دین کو غصہ ہے، کہنے لگا بھائی پھر فرعون نام رکھ دو، کسی کا نہیں ہے، نیا نام ہے نا، فرعون نام رکھ دو، کسی کا نہیں ہے اس امت کے اندر۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ باتیں ہم نے خام خواہ کے اس پہ اپنے زہر پہ سوار کر لی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی عالم دین سے مشورہ کرو، اچھا نام جس کا ترجمہ وغیرہ ٹھیک ہو، اس کے مشورے کے ساتھ آپ نام رکھ دو، بس اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہی باتوں کو ذکر فرمایا ہے، ترجمہ آپ دیکھتے جائیں گے، بات سمجھ آتی جائے گی۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ،
وہی ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، وجعل منہا زوجہا، اور اس کی زوجہ کو بنایا اس سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا، لیسکن الیہا، تاکہ اس زوجہ کی طرف سکون پکڑے۔ شادی کا ایک فائدہ آپس کی زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنا ہے، آپس کی زندگی کو، کیونکہ مرد چاہے جتنا بھی اس کے اوپر ڈگریاں آ جائیں، مال و دولت آ جائیں، مکانات، کوٹھیاں، لیکن بیوی کے بغیر وہ ادھورا ہے، عورت کے بغیر وہ کیا ہے بھائی؟ ادھورا ہے، بات سمجھا رہی؟ اور عورت مرد کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام زندگی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انسان کیا پڑتا ہے بھائی؟ سکون۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ساری زندگی دن تھکاوٹ ہوتی ہے، شام کو جب گھر آتا ہے بیوی انسان کے کپڑے دھوتی ہے، اس کو کھانے کا انتظام کر کے دیتی ہے، سارا کچھ دیتی ہے، وہ بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ کے کھا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی نا، کہنے لگی کہ مرد تو جہاد میں بھی جاتے ہیں، مردوں فلاں فلاں کام کرتے ہیں، ہمیں وہ حاصل نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تم مرد کے لیے کھانا بناتی ہو، ان کے لیے کپڑے استری کر کے دیتے ہو، نیک عمل مرد کرتا ہے، ثواب تمہیں ملتا ہے نیک عمل مرد کرتا ہے اور ثواب مستورات کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اب ہمارے کپڑے جو پاک ہیں یہ کون دھوتے ہیں؟ مستورات ہے نا، ہماری بیویاں، بہنیں، مائیں دھوتی ہیں، بیٹیاں دھوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں کھانے کے انتظام، ہمیں طاقت آتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو عورتیں کرتی ہیں اور عمل ہم کرتے ہیں، ثواب ہماری مستورات کو ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے، خوشی سے کرنی چاہیے مستورات کو، والدین کی بھی خدمت، اپنے شوہروں کی بھی خدمت اور اپنے بیٹوں کی بھی خدمت کیا کرنی چاہیے بھائی؟ خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے، بہرحال تاکہ اس کے طرف کیا پکڑا جائے بھائی؟ سکون پکڑا جائے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، بس جب ڈھانپ لیا زوج نے زوجہ کو تو اس عورت نے ہلکا سا بوجھ اٹھایا، پھر وہ اس کو لے کر پھرتی رہی۔ جب میاں بیوی آپس میں بستری کرتے ہیں تو تھوڑا سا بوجھ ہوتا ہے، وہ بوجھ کیا ہے بھئی؟ ایک نطفہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر، بیوی کے رحم کے اندر ایک نطفہ جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ قطرہ جو ہے 40 دن پڑا رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہ خون میں تبدیل ہو گیا، پھر اس کے 40 دن کے بعد وہ گوشت میں تبدیل ہو گیا، 40 دن کے بعد اس پہ ہڈیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، 4 مہینے کی جب اس کی مدت ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتے ہیں، اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، بچہ بڑھتا جاتا ہے، ماں جو ہے وزنی ہوتی چلی جاتی ہے، پریشانی کے عالم میں آتی چلی جاتی ہے۔ اسی چیز کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے، کیا فرمایا؟ فمرت بھی، وہ چلتی پھرتی ہے اس کو لے کر، فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما، جس وقت وہ عورت زیادہ بوجھل ہو گئی تو زوجین، دونوں اللہ کو پکارتے ہیں، دونوں جو ان دونوں کا رب ہے، کیا کہتے ہیں دعا کرتے ہوئے؟ لئن آتیتنا صالحا، اگر دے دیا تو نے ہمیں درست بچہ، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ بچہ بڑا ہو گیا، ماں وزنی ہو گئی، تکلیف ہے، برداشت کر رہی ہے، تو دعا کرتے ہیں یا اللہ صحیح سالم بچہ دے دے، یا اللہ صحیح سالم بچہ دے دے۔ صحیح سالم بچہ ہو گیا تو ہم یا اللہ تیرا کیا کریں گے بھائی؟ شکر ادا کریں گے، ہے بھائی؟ حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر انسان اپنے جسم میں غور کر لے تو پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ڈال دی، پوری کائنات انسان کے جسم میں ڈال دی۔ وہ کیسے ہیں؟ زمین کے اندر درخت ہیں کہ نہیں ہے؟ زمین کے اندر پہاڑ ہے نا، اور زمین کے اندر نہریں بھی موجود ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسان کے جسم میں رکھ دیا۔ وہ کیسے؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ موٹی موٹی ہڈیاں پہاڑوں کی طرح ہیں، جسم میں موٹی ہڈیاں نہ ہو انسان کھڑا ہی نہ ہو سکے، ان موٹے جوڑوں کی وجہ سے انسان کی مضبوطی ہے۔ اس فرمایا نہروں کی مثال انسان کی رگیں ہیں، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے جیسے نہروں میں پانی دوڑتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا درختوں کی مثال کس کی ہے بھائی؟ یہ بالوں کی ہے، ان کو کاٹ لو دوبارہ بڑھ جاتے ہیں، جیسے درخت کو کاٹ لیا جائے دوبارہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اور آپ حضرات کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو انسان کے جسم میں شوگر ہے، انسان کے جسم میں آئرن ہے، کیا کیا چیز نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں پیدا فرما دی۔ بہرحال یہ ذکر کر رہے تھے تو وہ اللہ سے کیا کرتے ہیں دعا؟ یا اللہ ہم کیا ہو جائیں گے بھائی؟ شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تندرست صحیح سالم بچہ، جعلا لہ شرکا فیما آتاہما، فرمایا تو بنا لیے ان دونوں نے اللہ کے لیے شرکا اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دی تھی۔ پھر کہنے لگے جب بچہ صحیح پیدا ہو گیا بس بھول گئے، شریک بنا لیے، کوئی کہتا ہے فلاں کی وجہ سے ملا، کوئی کہتا ہے فلاں کی وجہ سے ملا، فلاں ڈاکٹر نے علاج کیا، کوئی کہتا ہے فلاں نے تویز دیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے دیا یہ تو سبب بنے، اللہ تعالیٰ نے دیا یہ تو کیا بنے بھائی؟ سبب بنے، اصل دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔
آگے ارشاد فرمایا فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ سب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان شرکاء سے کیا ہے؟ بلند و برتر۔ آگے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ایسی چیز کو جو کچھ پیدا نہیں کرتی اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ جو خود پیدا کیا جائے وہ کیسے بن سکتا ہے؟ جو خود پیدا کیا جائے وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، اور جو خود پیدا ہو وہ معبود نہیں بن سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ، نہیں طاقت رکھتے وہ ان لوگوں کے لیے مدد کرنے کی اور نہ وہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں وہ خود نہیں اپنے آپ کو سنبھال سکتے۔ کیا کسی بت نے اپنے آپ کو سنبھالا؟ لوگ ان کو گھڑتے ہیں نا۔ اب تصویروں کی جو آدمی کوئی پوجا کرنے لگ جائے تو تصویر انسان نے بنائی نا، جو خود اپنا وجود نہیں بنا سکتا وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ وہ تمہیں نہیں دے سکتا نا کچھ۔ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ آگے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم پکارو انہیں ہدایت کی طرف، لا يتبعوکم، تو وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے، سواء علیکم اطعتموہم، برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو، بولتے رہو یا خاموش رہو، تمہیں جواب نہیں ملے گا۔ بولتے رہو یا خاموش رہو تمہیں جواب نہیں ملے گا۔ جب جواب ہی نہیں ملتا تو معبود کیوں بناتے ہو؟ عبادت کے لائق کون ہے بھائی؟ صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر اولاد ہمیں دے دے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، کوئی اپنی زبان پہ ایسا لفظ نہ لے کر آنا چاہیے جس میں شرک کی بو پیدا ہوتی ہو، بلکہ شکر سارا کے سارا کس کا ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بدھ والے دن ہماری سورت اعراف کا اختتام ہوگا۔ صبح